بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ستارہ شام ایپیسوڈ 31۔ میں نے سوچا کہ میں آج بھی ستارہ شام کر دوں اور دیوار شب کا پھر بعد میں شروع کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو کافی زیادہ سسپینس تھا، یا پھر میں سوچ رہی تھی کہ پہلے یہ کمپلیٹ کر دیتی ہوں تو پھر میں اکیلی دیوار شب کرتی رہوں گی اور نمرا اپنا کوئی ناول شروع کر لے گا۔ ویسے شارٹ ناول تو آپ لوگ سن نہیں رہے ہیں، تو بتائیے گا کہ وہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے جو شارٹ ناول چل رہا ہے۔ اور جو لوگ پراپرلی کومنٹ کرتے ہیں ان کے ہم بہت زیادہ تھینک فل ہیں۔ دیکھیں، کومنٹ کرنے سے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ کوئی لائک کر رہا ہے، وہ کیسا اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو جو لوگ کومنٹ کرتے ہیں، دیکھیں وہ ٹائم نکال کے آپ لوگ ہمیں کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ دوسرا، موسٹلی چینلز پہ بھی اور ہمارے چینلز پہ بھی سب لوگ اتنے ڈیسنٹ کومنٹ کرتے ہیں، آج تک ایسا کوئی کومنٹ نہیں ہوا جو برا لگے۔ کبھی کبھار کچھ اگر نیگیٹو ہوتا بھی ہے تو ہم تو نہیں نیگیٹو سمجھتے، جیسے اگر کبھی کسی کو میری آواز اچھی نہ لگے، کبھی کسی کو لہجے پہ، یا ایک دفعہ کسی نے نا میرے منہ سے ایک ورڈ غلط نکل گیا تھا، میرے منہ سے وہ زیر کے ساتھ نکلا تھا، ہوتا وہ زبر کے ساتھ تھا، تو کسی نے میری اصلاح کی تھی اور مجھے اچھا لگا تھا کہ چلو لوگ اردو سنتے ہیں تو ان لوگوں نے غلطی نکال لیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ کیا ہوا تو غلطی نکلی ہے، لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں زیادہ دھیان دینے لگی۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کی کسی بات کا برا مانوں گی، یا اس طرح سے کمنٹ کیا کیجیے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ سالوں کے سکے وقت کے کشکول میں پے در پہ گرتے رہے۔ اس دوران اگر ان کی دھن دولت زمین جائیداد میں اضافہ ہوا تو دوسری طرف اپنے اولاد کا غم بھی جان سے چپکا رہا، جو بسا اوقات بے حد پریشان کر دیا کرتا تھا۔ جنت اسے آزمائش سمجھ کے اس کے ٹلنے کی دعا کرتی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا یہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ انسان اپنا احتساب بھی تب بھی کرتا ہے جب اسے اپنے رویوں میں کوئی کمی دکھائی دے، جبکہ جنت خود کو غلطیوں کوتاہیوں سے ماورا تصور کرتی تھی۔ اس نے اپنا ایک اونچے سنگھاسن پر بٹھا رکھا تھا اور اپنے پرستش کرنے سے اسے عشق تھا، لیکن دلاور حسین کے ذہن میں اب کوئی ابہام نہیں رہ گیا تھا۔ اس کے پاس بہرحال اتنی سوجھ بوجھ تھی کہ سزا اور آزمائش میں سے فرق تلاش کر سکے۔ وہ خدا سے اپنے کردہ ناکردہ گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا۔ اسے رہ رہ کر اپنی مرحوم بیٹی یاد آتی تھی، خفا اور مرحوم باپ یاد آتا تھا۔ رجب کی طرف اس نے خصوصی توجہ دینا شروع کر دی، کچھ اس لیے کہ وہ اس کا بڑا بیٹا تھا اور کچھ اس لیے بھی کہ وہ اپنی غلطیاں دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ کئی بار اس نے جنت کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار نتیجہ اس کی توقعات کے برعکس نکلتا۔ جنت غصے میں آ کے رجب کے ساتھ اور برا رویہ اپنا لیتی۔ یوں بھی وہ اپنے بچوں کے پاگل پن کو رجب کی نحوست قرار دیتی تھی۔ پھر اسے دلاور حسین کا رجب سے محبت کا رویہ بھی برا لگتا تھا۔ وہ دلاور پر خوب چیختی چلاتی، ناچار دلاور کو چپ سادنا پڑتی۔ اسے اس بات کی بھی شرم ساری تھی کہ اس کی بے جا محبت نے جنت کو اس کی ذات پر اتنا حاوی کر دیا تھا کہ دلاور اسے دبنے لگا تھا، ورنہ ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ وہ 4 تمانچے لگا کر جنت کو اس کا رویہ درست کرنے کے لیے کہتا۔ دلاور کی پسپائی نے جنت کی خودسری اور حاکمیت پسندی کو مزید ابھار دیا تھا۔ وقت جوں ہی کٹتا رہا، سوتیلی ماں کسی کے لیے اتنا بڑا عذاب ثابت نہ ہوتی ہوگی جتنا رجب کے لیے ثابت ہو رہی تھی۔ گو کہ وہ بڑا ہو گیا تھا، باپ کی طرح لمبا قد اور مضبوط کاٹھی والا، لیکن اس کے اندر جنت کا خوف کچھ اس طرح پھیلا ہوا تھا جس طرح بوڑھے درخت کی شاخیں زمین کے سینے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ دلاور نے کئی بار دیکھا جنت صاحب کا بچا کھچا کھانا ایک پلیٹ میں جمع کر کے رجب کو دے دیتی، وہ کہ وہ کئی بار اسے سرزنش کر چکا تھا، لیکن جس جنت نے اتنے سالوں میں اس کی بات نہ سمجھی تھی، اب کیا سمجھتی۔ اس روز بھی دلاور حسین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جنت نے ضد میں آ کے رجب کو روٹی کے وہ ٹکڑے کھانے کے لیے دیے جن پر پھپھوندی لگ چکی تھی۔ رجب اس روز کسی اور موڈ میں تھا۔ اس نے جنت کی اس ناانصافی پہ خود بھر کر جنگیر سے تازہ روٹی لینا چاہی، لیکن جنت نے بری طرح اسے پیچھے دھکا دیا۔ رد عمل کے طور پر رجب نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بے حد نفرت و اشتعال سے جنت کو گھورا، لیکن جنت کے لیے اس کی یہ گستاخی ناقابل معافی تھی۔ اس نے نفرت و تکبر آنکھوں میں سمو کر رجب کو دیکھا اور رسوئی سے خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ رجب نے سوچا مصیبت ٹال گئی اور مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگا، لیکن اس کا یہ خیال دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اسی رات جنت کا بے حد وزنی سونے کا کنگن غائب ہو گیا، جو بعد ازاں رجب کی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بچھے مریل سے کھیس کے نیچے سے برآمد ہوا۔
گو کہ دلاور حسین کو ثبوت مل جانے کے باوجود اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا چوری کر سکتا ہے، لیکن جنت نے وہ واویلا مچایا کہ اس کا دماغ پھٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ غصے، بے بسی اور بیزاری کے احساس سے مغلوب ہوتے اس نے رجب کو چولہے میں جلانے والی کھردری لکڑی سے اتنا مارا کہ جنت کے شیطانی دل میں سکون اتر گیا، جبکہ رجب نے ڈھال اور کسی حد تک لولہان بھی ہو گیا۔ اس رات ہونے تک گھر میں سناٹا چھایا رہا۔ ملازمین تو ملازمین، پالتو جانوروں میں سے بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ آواز نکالے۔ اگلی صبح رجب گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ڈیرے کے رکھوالے نے بتایا اس نے رجب کو روکنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ روتا جاتا تھا اور کہتا تھا، ابا سے کہنا یہ حویلی اس کو اور اس کی بیوی کو مبارک ہو، میں اب یہاں نہیں آؤں گا، جہاں میری ماں اور بہن چلی گئی میں بھی وہیں چلا جاؤں گا۔ دلاور حسین کے دل پر کس نے گویا گھونسا کھینچ مارا تھا۔ اس نے ملازمین کو دوڑایا، آس پاس کے سارے گاؤں موزہ تک چھان مارے، خود جا کر اپنے کہیں قریبی شہر بھی کھنگال آیا، لیکن رجب کا پتہ چلنا تھا سو نہ چلا۔ ناچار دلاور حسین کو دل پر صبر کی سل رکھنی پڑی، لیکن ایک روز جب اس کے سامنے کھانا آیا، سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی، چاول کا بھرا تھال، مکھن، اچار، لسی سے بھرے گلاس، تو اس کا دل جکا جگ بیٹھنے لگا اور ایک غیر واضح سے کرب سارے جسم میں پھیل گیا۔ منہ میں نوالا لے جاتا ہاتھ کانپنے لگا۔ دلاور کے سینے سے یکدم اتنی سسکیاں ابھری، آنکھوں سے اتنے آنسو امڈے کہ وہ بے حال ہو کر رہ گیا۔ اس کے بیٹے نے خدا معلوم اتنے روز سے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، اسے سونے کے لیے بستر ملا ہوگا، پانی کی چند بوندیں نصیب ہوتی ہوں گی، یا پیالہ بھر پانی اس کا لباس پھٹ چکا ہوگا، چپل گھس رہی ہوگی۔ گو کہ جب وہ حویلی میں تھا اس کا حال تب بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا، لیکن اب دلاور کو رہ رہ کر پچھتاوے کے ناگ ڈس رہے تھے۔ جب وہ دیر تک رو چکا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جنت چپ چاپ بنا تاثر زریں کو کھانا کھلا رہی تھی اور وقتاً فوقتاً اس پر نظر ڈال لیتی تھی۔ دلاور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے سرد مہری سے کہا، اپنے چور بیٹے کو جتنا رونا ہے ایک ہی بار رو لو، بار بار یہ نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں، میرے بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ دلاور نے نفرت انگیز نظروں سے اس عورت کو دیکھا جس کے سینے میں شاید دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس حسین و دلکش عورت کو اس نے خود اپنے سر پر چڑھایا تھا اور اب اسے سر سے اتارنا ہرگز بھی آسان نہ تھا۔ رجب چور نہیں تھا، دلاور نے غصے سے کہا۔ یوں بھی غم کا ایسا شدید غلبہ تھا اس پر کہ جنت سے سخت لہجے میں باس پوس کرنا کچھ ایسا غیر معمولی نہ ہوتا۔ تم نے اس کے کھیس کے نیچے سے خود کنگن برآمد کیا، میں نے نہیں کہا تھا کہ وہاں سے جا کر نکالو، اس کے چوری کا ثبوت تم نے خود دیکھا تھا۔ جنت نے سابقہ سرد مہری سے کہا۔ دلاور کی اشتعال کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ رجب حویلی چھوڑ کر گیا، مر نہیں گیا کہ تم ہر گھڑی سے روتے رہو، ایک نہ ایک دن جس روز دنیا کی ٹھوکریں کھاتا تھک جائے گا تو یہیں واپس آئے گا، اس لیے تم اسے بار بار رو نہیں۔ روتے ہوئے مرد زہر لگتے ہیں مجھے، جنت نے نخوت سے ناک چڑھا کر کہا، اور دلاور حسین نے بزدلی سے آنکھیں موند کر بیٹے سے جدائی کا کرب اپنے اندر اتار لیا۔ اس کی خواہش تھی کہ رجب اسے دوبارہ مل جائے، لیکن دل کے اندر کہیں سے وہ جانتا تھا رجب اسے اب دوبارہ کبھی نہ ملے گا۔ باپ بیٹی کے بعد اس نے رجب کو بھی کھو دیا تھا۔ بادل بری طرح گرجتے تھے اور آسمانی بجلی شیطانی کڑک کے ساتھ کمرے میں گھس کر سناٹے کو نگلنے لگی تھی۔ سمینہ نے دیکھا ماوا دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی عجیب سے تاثرات تھے اور مگوں میں رکھی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ سمینہ ایزی چیئر سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر کا جائزہ لینے لگی۔ بارش رک چکی تھی لیکن آسمان بادلوں سے اٹا پڑا تھا۔ ہوا گم، پیڑ پودے ساکت، بڑی دیر تک ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ صرف بادلوں کی گرج ہی تو بند کھڑکی کے دروازوں کے درزوں سے اندر داخل ہو کر اس خاموشی اور سناٹے کی چادر پر سلوٹیں ڈالتی رہی۔ میں حیران ہوں کہ کوئی ایسا جلاد صفت کیسے ہو سکتا ہے، بہت دیر بعد ماوا نے کھوئی کھوئی سی آواز میں کہا تھا۔ سمینہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بادل پھر گرجے اور مجھے تو اس بات کا بھی یقین نہیں آ رہا کہ بابا نے اتنی پرمصائب زندگی گزاری، اتنے ظلم سہے اپنی ذات پر۔ کاش وہ خاتون میرے سامنے آ جائیں تو میں انہیں بتاؤں کسی پر ظلم کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ماوا نے اپنے جون میں لوٹتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا۔ سمینہ نے بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ماوا کا فوری رد عمل ان کی توقعات کے عین مطابق تھا۔ سمینہ کو بے ساختہ خوشی محسوس ہوئی۔ جو کچھ میں تمہیں بتا چکی ہوں جنت بیبی کے ظلم کا ایک حصہ ہے۔ سارے حقائق جان کر وہ تمہارے رد عمل نہ جانے کیا ہوگا۔
سمینہ نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ ماوا بری طرح چونکی۔ کیا ابھی اور بھی کچھ ایسا ہے جس کے متعلق جاننا باقی ہے؟ ہاں بالکل، سمینہ نے فوری کہا۔ میں تہیہ کر چکی ہوں، اب تمہیں مزید لا علمی کے اندھیرے میں نہیں رکھوں گی۔ پھر آپ مجھے جلدی سے سب کچھ بتا دیں، ماوا نے بے چینی سے کہا۔ میرے ذہن میں تو اتنے سوال ادھم میں جا رہے ہیں کہ لگتا ہے دماغ ہی پھٹ جائے گا۔ اچھا ہے، جتنا تمہارے ذہن میں سوال جنم لیں گے اتنا ہی ہم اپنے مقصد کے قریب پہنچیں گے۔ سمینہ نے دل میں جواب دیا کہ ایسی بات اب اس کے سامنے کہنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس داستان حیات کے کچھ اسرار و رموز تھے، کچھ پیچ و خم تھے، کچھ انکشافات کے اتار چڑھاؤ تھے جنہیں ماوا پر منکشف ہونا تھا۔ داستان بیان کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ جس انسان نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے لمبا انتظار کیا ہو، صبر و تحمل کے ساتھ مناسب وقت کا انتظار کیا اور چند لمحے غلط وقت پر بولنے کی حماقت کس طرح کر سکتا ہے؟ جب بابا کا انتقال ہوا تو میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن جب میں نے انہیں یاد کیا میرے ذہن میں ایک بہت کمپوز پرسنالٹی کا اسکیچ ابھر آیا۔ ان کی کہی ہوئی کچھ باتیں اب تک میرے لاشعور میں محفوظ ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بابا کو جتنا جانتی ہوں سب کے سب آپ کی باتوں یا ان کے ڈائریز کے مرہون منت ہے جو بابا نے لکھی ہیں۔ میرے تو کبھی وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ اپنی زندگی کے کسی حصے میں بابا اس قدر ذہنی ٹوٹ پوٹ کا شکار رہے ہوں گے کہ اپنا آبائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہوگے۔ ماوا الجھن آمیز لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ تمہارے بابا نے تلخ یادوں کو اپنی ڈائریز میں تحریر نہیں کیا، سمینہ نے کہا۔ وہ کہا کرتے تھے سنبھال کے رکھنا تو خوشگوار یادوں کو سنبھالو اور تلخ واقعات کو لاشعور کے کوڑا دان میں ڈال دو، تاکہ کئی سال بعد جب ماضی کو یاد کرو تو تمہیں خوشگواریت کے ثبوت ملیں جو تمہارے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیں، نہ کہ تلخیاں آنکھوں میں آنسو لیں۔ ویل سیڈ۔ اچھا خیر، آپ مجھے آگے کی ڈیٹیل بتائیں ممی۔ اپنے آبائی گھر سے نکلنے کے بعد بابا پر کیا بیتی؟ کیا وہ دادا جان کو دوبارہ مل گئے تھے؟ اگر ہاں تو پھر ان سے آپ کہاں ملی؟ آپ دونوں کی شادی کس طرح ہوئی؟ کیا آپ ان کی کوئی کزن تھیں؟ وہ سوال پر سوال کرتی چلے گی۔ سمینہ نے گہری سانس بھر کر سلسلہ کلام جوڑا۔ حویلی سے نکلنے کے بعد رجب صحیح معنوں میں دنیا کے ٹھوکروں پر آ گئے تھے۔ اس دور میں انہوں نے بہت کڑا وقت دیکھا۔ پیٹ بھرنے کے لیے کوڑے دانوں سے کھانا چنا، فٹ پاتھ پر سوئے، سخت گرمیوں میں سر پر سورج کی چادر تنی رہی تو سردیوں کی طویل راتوں میں خنکی اوڑھ کر سوتے رہے۔ انہوں نے مزدوری بھی کی، پتھر تک ڈھوئے، لیکن قسمت نے ان کے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ ہر بار جب رجب کو لگتا کہ اب وقت ذرا سہولت سے کٹے گا تو ان پر کوئی نئی مصیبت آ جاتی۔ کم عمر تھے، زمانے کی چلاکیوں کا مقابلہ کرنا نہ آتا تھا۔ ایسے ہی وقت میں ایک بار وہ کام سے نکال دیے گئے۔ سرکاری سڑکیں بناتے وقت جو مزدور طبقہ ہائر کیا جاتا ہے، رجب بھی انہی میں سے تھے، اور سڑک کے ساتھ ساتھ ہی سیالکوٹ جا پہنچے تھے کہ کسی بات پر سپروائزر نے غصے میں آ کر انہیں نکال دیا اور مزدوری دینے سے بھی انکار کر دیا۔ رجب پورا دن بھٹکتے رہے۔ شام گئے ایک ڈھابے کے قریب سے گزرے تو روٹی کی خوشبو انہیں اپنی طرف کھینچنے لگی، لیکن جیب میں دھیلا بھی نہ تھا اور پیٹ میں آنتیں کھینچ رہی تھی۔ یہی رجب کی ملاقات ہدایت اللہ صاحب سے ہوئی۔ ہدایت اللہ صاحب؟ ہاں، ہدایت اللہ، جنہیں خدا نے تمہارے بابا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ وہ قریبی میز پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ رجب کے چہرے پر بھوک، پیاس اور قسم پرسی دیکھ کر انہوں نے رجب کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ رجب اس وقت بھوک کے ہاتھوں مغلوب تھے۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جب حواس کچھ ٹھکانے پر آئے تو سامنے بیٹھے صاحب کو دیکھا اور بغور انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر شرمسار ہو گئے۔ معاف کیجیے جناب، میں 2 دن سے بھوکا تھا۔ رجب نے سر جھکا کر کہا۔ میرے سامنے تکلف برتنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹے، کچھ اور کھانا ہو تو منگوا دوں؟ ہدایت اللہ صاحب نے پوچھا۔ رجب کو اور خفت نے گھیر لیا۔ شرمندہ نہ کریں بڑے صاحب، میں نے بتایا نا 2 دن سے بھوکا تھا۔ کھانا نظر آیا تو خود کو روک نہیں سکا۔ آپ نے کھانا کھلا کر بڑا احسان کیا مجھ پر، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ اچھا ابھی جانا نہیں، تم کو چائے بھی پلواتے ہیں۔ نہیں جی شکریہ۔ ارے شکریہ کی کیا بات، دراصل ہمیں تنہا بیٹھ کر چائے پینے کی عادت نہیں، تم ساتھ دے دو تو کیا بات ہے، انہوں نے بے تکلفی سے کہا۔ ساتھ ہی ڈھابے کے لڑکے کو چائے لانے کا کہا۔ جب تک تم چائے آ رہی ہے تم اس سامنے والے نلکے سے منہ ہاتھ کیوں نہیں دھو لیتے؟ چلو ہمیں تمہارے لیے نلکا چلا دیتے ہیں۔ اٹھنے لیکن رجب نے منع کر دیا اور خود نلکے کی طرف آ گئے۔ یہ ایک ہاتھ والا نلکا تھا۔ تم نے ایسے نلکے نہیں دیکھے ہوں گے، سمینہ کھڑکی سے باہر دیکھتے اسے تمام تر جزیات کے ساتھ بتا رہی تھی۔ بجلی چمکتی تو ان کا آدھا چہرہ روشنی میں نہا جاتا، یوں لگتا تھا ان کے سامنے وہ منظر چل رہا ہو اور ٹی وی اسکرین سے دیکھ کر اسے تفصیلات بتا رہی ہوں۔ رجب نے خوب رگڑ کر ہاتھ منہ دھوئے، پیر رگڑے
جب واپس آئے تو چائے آ چکی تھی۔ کیوں میاں، چہرے مورے چال ڈھال سے تو اچھے گھر کے لگتے ہو، پیشانی بھی روشن ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ان حالوں میں پہنچ گئے؟ ہدایت اللہ نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ہمدرد لہجے میں پوچھا۔ رجب کم عمر تھے، تنہا تھے، انہیں ایک پرسانے حال ہمدرد دوست کی ضرورت تھی جو بھلے ہی تسلی نہ دیتا لیکن دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جاتا۔ پھر ابھی تو ہدایت اللہ کا نمک کھایا تھا، ایک طرح سے جذباتی طور پر ان کے مقروض ہو گئے تھے، شک و شبہ کی تو گنجائش ہی نہ نکلتی تھی۔ سب کچھ انہیں کہہ سنایا، ایک لفظ بھی مخفی نہ رکھا۔ ہدایت اللہ نے سب کچھ تحمل سے سنا، تعصب سے سر ہلانے لگے۔ بے حد افسوس ہوا میاں، خدا معلوم انسانوں میں سے مروت و لحاظ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک بات کہیں گے، سوتیلی ماں کے ناروا سلوک سے گھبرا کے تمہیں گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ برے تھے یا بھلے، تمہارے والد تھے۔ میں گھر نہ چھوڑتا تو عورت ابا سے پٹوا کر مجھے مروا دیتی، اور ابا کے ہاتھوں مرنے سے بہتر میں نے سمجھا کہ اس گھر سے ہی نکل جاؤں۔ کم سے کم اتنا احساس تو رہے گا کہ ابا کو مجھ سے کچھ نہ کچھ محبت تھی۔ رجب نے دکھی لہجے میں کہا۔ اور اب کیا خیال ہے، وہ تم کو ڈھونڈتے ہوں گے؟ ہاں پتہ نہیں، شاید ضرور ڈھونڈتے ہوں گے، بہرحال تم ان کی اولاد ہو۔ تم نے خود ہی بتایا کہ کچھ عرصے سے وہ تم سے شفقت برتنے لگے تھے، غصے میں آ کر 2-4 تمانچے مار بھی دیے تو کون سا گناہ کر بیٹھے؟ اور 4 تمانچے نہیں تھے، رجب نے بصد اصرار کہا۔ میری کمر ابھی بھی اس مار کے اتنے نہیں ہلیں کہ لیٹتا ہوں تو تکلیف جاگ اٹھتی ہے۔ اچھا ابھی تمہاری خفکی تازہ ہے، ڈبل روٹی کی سازہ سلائس کی طرح، کسی پھپھوندی لگ کر بیکار ہونے میں وقت لگے گا اور تب تک تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہمیں یہ بتاؤ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ جذباتی ہو کر گھر سے تو نکل پڑے، اب کیا تمام عمر یوں ہی بھٹکو گے؟ رجب مخمسے میں پڑ گئے کہ انہوں نے اب تک اس کے متعلق نہ سوچا تھا۔ ٹھیک ہے ہدایت اللہ صاحب نے خاموش پا کر فوری کہا، جب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے ہمارے ساتھ چلو۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے جس میں ہم اور ہماری زوجہ رہائش پذیر ہیں، ایک سرکاری اسکول میں گریڈ 15 کے استاد کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اولاد نہیں ہے ہماری۔ تم کو سر چھپانے کا ٹھکانہ میں یسر آ جائے گا، اور ہماری بیگم تمہارے لیے کھانا بھی بنا دیا کریں گے۔ چند روز اپنی زندگی پر غور کر کے آئندہ کے لائے عمل ترتیب دے لو کہ بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان عموماً بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ لیکن بڑے صاحب، رجب ششو پانچ میں پڑ گئے۔ نہیں کوئی زور زبردستی نہیں، ہم تو تجویز دے رہے ہیں، صرف دل راضی ہو تو چلے چلو۔ اتنا بتا دیں کہ ہمارے ساتھ چل کر نقصان میں نہیں روگے۔ ہم دراصل پیدائشی استاد ہیں جسے اللہ نے روحانی تربیت کا فریضہ سونپا ہوا ہے، یعنی یہ ذمہ داری میں پیدا کرتے ہوئے اللہ نے ہمارے خون میں ڈال دی تھی۔ اب جہاں کوئی راہ سے بھٹکا ہوا دکھائی دیتا ہے ہم اسے انسان بنانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں، یوں سمجھو اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ تم کو بھی انسان بنائیں گے تو ہماری استادانہ اس کی تسکین ہوگی اور احساس خود پسندی کو جلا ملے گی۔ انہوں نے ہنس کر کہا۔ رجب کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، انہیں سڑکوں پر بھٹکنا ہی تھا۔ چلو اور کچھ نہیں تو سر چھپانے کو ٹھکانہ تو مل ہی جائے گا۔ پھر ہدایت اللہ صاحب انہیں نیک طبیعت بھی لگے تھے، وہ کہ انسانوں کی پرکھ انہیں نہیں تھی، پھر بھی ہدایت اللہ صاحب کے ساتھ چل پڑے۔ ہدایت اللہ صاحب کا گھر شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں تھا اور بے حد چھوٹا سا تھا۔ ابھی داخلی دروازے سے اندر داخل ہو کے شروع بھی نہ ہوتا کہ پتہ چلتا ختم بھی ہو چکا۔ یہیں داخلی دروازے کے پاس سے 2 سیڑھیاں دوسری منزل کی طرف جا رہی تھی۔ سامنے کے رخ پر 2 کمرے اور چھوٹا سا باورچی خانہ تھا، صحن نہایت مختصر، جس کے درمیان ننھی سی کیاری بنا کے امرود کے درخت کا بھی اہتمام کر لیا تھا۔ صحن صاف ستھرا اور کمرے ٹھنڈے اور ہوادار تھے، مال و اسباب کچھ خاص دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہدایت اللہ صاحب کی بیگم نے خوش دلی سے استقبال کیا، وہ ملی سبی نکوش والی سادہ دل خاتون معلوم ہوتی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ کہہ کر پکارنے پر رجب کو خوب ڈانٹا اور کہنے لگی، خالہ پھپھی چاچی تائی جو مرضی کہہ کر پکار لو، لیکن جو غیریت بھرے ناموں سے مت پکارو بیٹا۔ یوں بھی ہمارا مرحوم بیٹا آج حیات ہوتا تو لگ بھگ تمہاری عمر کا ہوتا۔ آنکھوں میں آنسو، لہجے میں رکت، رجب کا دل ڈوب سا گیا۔ بھئی ہم سرکاری اسکول کے استاد ہیں تو یہ لڑکیوں کے پرائمری اسکول کے استاد نہیں، ہم کو تو یہی نام بھلا معلوم ہوتا ہے، تم چاہو تو اماں کہہ لو، چاہو تو باجی، ہمیں البتہ ابو کہہ کر پکارو گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ تمہیں شاگرد نے بیٹا بنا کر ساتھ لائے ہیں۔ ہدایت اللہ صاحب نے ہنس کر کہا۔ ماحول پر چاہے غمگینی چھٹ گئی، رجب کو رہنے کے لیے اوپری منزل کا کمرہ دیا گیا، صاف ستھرا کمرہ،
جو غالباً ہدایت اللہ صاحب کا تھا۔ پھر انہیں رات کا کھانا گھر کے خالص گھریلو ماحول میں ملا۔ رجب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا کی حویلی گو کہ اس چھوٹے سے مکان سے کہیں بڑی تھی، لیکن ایسے بے لوث محبت کی خوشبو نہیں تھی۔ رجب نے دیکھا وہ واقعی استاد تھے، پیدائشی استاد، اندر باہر ہر طرف سے۔ دنیا کا کون سا موضوع تھا جس پر انہیں معلومات حاصل نہ تھی؟ ان کے پاس اتنا ذخیرہ علم تھا کہ سونے سے بھرے ہوئے گھڑے کی طرح ابل ابل کر باہر آتا۔ پھر رجب پر انہوں نے احسان نہ کیا تھا، ایسی بے لوث نیکیاں کرنے کے وہ عادی تھے۔ البتہ گھر میں جگہ رجب کو ہی ملی۔ رجب دیکھتے جسے دیکھو منہ اٹھائے ان سے فیض حاصل کرنے ان کے گھر میں گھسا چلا آ رہا ہے۔ رجب نے سوچا پھر یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے کہ ایک گھنا سایہ دار درخت آپ کو 24 گھنٹے میسر رہے، ساری دنیا اس کے سائے میں سستا ہے اور آپ اس درخت کے مہربان سائے سے مستفید بھی نہ ہو سکیں۔ بس اس روز رجب نے ہدایت اللہ صاحب کے ہاتھ پہ روحانی بیعت کر کے ان کی شاگردی اختیار کر لی۔ اب وہ ان کے شاگردوں کی جماعت میں شامل ہو گئے جنہیں ہدایت اللہ صاحب سے فیضیاب ہونے کا موقع مل رہا تھا۔ اتفاق سے اسی جماعت میں سے ایک فیاض بھائی بھی تھے۔ فیاض بھائی یعنی بڑے ماموں؟ ماوا نے پوچھا۔ ہاں، تمہارے بڑے ماموں۔ ماسٹر صاحب کا دست شفقت ان کے سر پر تھا۔ ہم لوگ ان کے سامنے والے مکان میں رہا کرتے تھے۔ فیاض بھائی اور رجب کی خوب دوستی ہوگی، ہمارے گھر بھی ان کا خوب آنا جانا تھا۔ ہدایت اللہ صاحب نے رجب کو بیٹا کہا ہی نہیں، مانا بھی تھا۔ جو انسان اپنے شاگردوں کو کسی صلے کی آس امید کے بغیر اپنا علم بانٹتا رہے، وہ منہ بولے بیٹے پر اپنا علم کیسے کیسے نچھاور کرتا ہوگا۔ ذرا سوچو، تم کہتی ہو نا تمہارے بابا بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی کے مالک تھے، ان کی ذہنی تربیت کا سارا سہرا ہدایت اللہ صاحب کے سر پر ہے۔ انہوں نے رجب کو پڑھایا، لکھایا، اپنی شفقت دی۔ ان کے گھر میں رجب کو وہ آئیڈیل ماحول ملا جن ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ اگر وہ حویلی میں رہتے تو عین ممکن تھا کہ ان کی صلاحیتوں کو اس طرح نکھرنے کا موقع ہرگز میسر نہ آتا۔ وہ ایک تنزلی کا شکار، ناقابل ذکر شخصیت ہی رہتے اور انہیں خود بھی اپنے پوٹینشل کا اندازہ نہ ہو پاتا۔ بہرحال رجب کی چمکتی دمکتی محصور کرتی پرسنالٹی ایک طرف اور ان کا احساس کمتری اور بزدلی ایک طرف۔ پلیز ممی، ماوا نے تڑپ کر انہیں ٹوکا، بابا کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال مت کریں۔ میں جانتی ہوں میری جان، اپنے باپ کے لیے اس طرح کے الفاظ سہنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی سچ تھا۔ اگر تم ان ساری باتوں کا انالیسس کرو تو تم بھی اس نتیجے پر پہنچو گے کہ انجام کار رجب ایک بزدل انسان تھے۔ ایک نکھری ستھری شخصیت بن کر اپنی اہمیت کا احساس کر لینے کے باوجود انہوں نے دوبارہ حویلی جانے کی ہمت نہیں کی۔ مجھے بتاؤ، اسے بزدلی نہیں تو اور کیا کہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ جنت بیگم کا مقابلہ کرتے انہوں نے پسپائی اختیار کر لی اور مجھے بھی ویسی ڈری سہمی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جیسے خود گزارتے چلے آئے تھے۔ سمینہ کے لہجے سے آنچ آئی تھی۔ ماوا کا دل چاہا خاموش ہو کر انہیں کہنے دے، لیکن اپنے بابا کا دفاع کرنا بھی از حد ضروری تھا۔ ان خاتون کے نفسیاتی الجھاؤ کی تو وجہ سے اگر بابا نے دوبارہ اپنی حویلی کا رخ نہیں کیا تو ان کے پیچھے ضرور ان کی کوئی مصلحت ہوگی۔ انہوں نے سوچا ان کے فادر انہیں قبول نہیں کریں گے یا وہ خاتون پھر سے ان کو بے عزت نہ کر دیں۔ اب ان کی مصلحت آمیزی کو بزدلی جیسے شرمناک لفظ سے تعبیر کرنا تو کوئی انصاف کی بات نہ ہوئی۔ سمینہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ نفسیاتی الجھاؤ؟ انہوں نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ ماوا کے تمام جملوں میں یہی لفظ انہیں قابل گرفت اور ناقابل فہم لگا تھا۔ جی ہاں، نفسیاتی الجھاؤ، سائیکوٹک ڈس آرڈر۔ ماوا نے قطعیت سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جینٹ کہا کرتی تھی کسی انسان کے ارد گرد موجود غیر متوازن رویے اس انسان کی سوچ میں گرہیں لگا دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گرہیں ان نفسیاتی الجھنوں میں بدل جاتی ہیں۔ مجھے اس بات کا مطلب آج سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ جینٹ کی یہ بات جنت بیگم پر پوری اترتی ہے۔ مختلف ہے سائیکائٹری میں اس کے لیے کوئی مکمل لفظ استعمال ہو، لیکن مجھے اس کا نہیں پتا۔ ورنہ آپ خود سوچیں، کیا کوئی نارمل انسان اتنی معمولی باتوں پہ ایسا ہارش ری ایکشن دے سکتا ہے جیسے وہ خاتون دیتی تھی؟ اس پہلو پر تو میں نے آج تک سوچا ہی نہیں۔ کیا کسی کو اس کے جرم میں نفسیاتی الجھن کا مارجن دیا جا سکتا ہے؟ نفسیاتی الجھن کا تو شاید نہیں، البتہ نفسیاتی مرض کا مارجن ضرور دیا جا سکتا ہے۔ ماوا نے کہا، خیر چھوڑیں اس بات کو، ہم یہاں ان خاتون کے سائیکالوجی ڈسکس کرنے تو نہیں بیٹھے،
آپ مجھے آگے کی تفصیلات بتائیں، اس نے گہری سانس بھر کر کہا، خصوصاً ان دنوں کے بارے میں جب آپ اور بابا ایک دوسرے سے ملے اور شادی کی۔ یقیناً آپ سے شادی کے بعد بابا کی زندگی میں اور بہتری آئی ہوگی۔ ماوا نے مسکرا کر اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ ماضی کے دالانوں میں گھومتے پھرتے سمینہ بوجھل پن کا شکار ہو چکی تھی۔ ماوا نے اسی بوجھل پن کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ان دنوں ہم ہدایت اللہ صاحب کے سامنے والے مکان میں رہا کرتے تھے۔ رجب کی فیاض بھائی سے دوستی تھی اور وہ ہمارے گھر آتے جاتے تھے۔ پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں لاہور چلے گئے، لیکن فیاض بھائی شدید خواہش کے باوجود نہیں جا سکے، کیونکہ ان دنوں ہمارے مالی حالات اب سے بہت مختلف تھے۔ ہم بہت غریب سے لوگ ہوا کرتے تھے اور اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے سلسلے میں کڑی محنت کرنا پڑتی تھی۔ وہ بڑے صبر آزما دن تھے۔ ہمارے ابا یعنی تمہارے نانا جان ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کر بستر پر پڑے تھے۔ ہمارے پاس ان کے مناسب علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اماں کئی سال پہلے انتقال کر چکی تھی اور فیاض اس وقت چھوٹا تھا، گھر کی مالی کفالت میں ہاتھ بٹانے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ میں اجرت پر ہاتھ کی کڑھائی اور آر کا کام کر لیتی تھی، لیکن میرے گھر کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے میری محنت ناکافی تھی۔ اس لیے فیاض بھائی نے مناسب سمجھا کہ مزید تعلیم کا خیال دل سے نکال کر کوئی ملازمت تلاش کریں۔ وہ کہ چھوٹی موٹی ملازمتیں وہ پہلے بھی کرتے رہے تھے، لیکن اب انہیں ایسے کام کی ضرورت تھی جو ان کی تمام مالی ضروریات پوری کرے۔ پھر انہی دنوں فیاض بھائی کو ایک بہتر ملازمت مل گئی، جس کے سلسلے میں انہیں کوئٹہ جانا پڑا۔ فیاض بھائی کے جانے کے بعد ہمیں کوئی خاص دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ پورا محلہ ہمارے پہچان کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یوں بھی یہ وہ دن تھے جب پڑوسیوں نے ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا ترک نہیں کی تھی۔ پھر سب سے بڑی بات، سامنے والا گھر چچا ہدایت اللہ کا تھا، جو ابا کے اچھے دوستوں میں شمار ہوتے تھے اور فیاض بھائی کی غیر موجودگی میں ہمارا خیال رکھتے تھے۔ رجب جب گھر آتے تو باقاعدگی سے ہمارے یہاں بھی آتے، ابا کی خبر گیری کرتے، ان کی دوائیوں کے متعلق معلومات رکھتے۔ بالکل خاموشی سے انہوں نے ہم لوگوں کی بہت ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھی۔ اس سے اگلا سال ہم چاروں کے لیے غم کا سال ثابت ہوا۔ میرے ابا تو خیر کئی سالوں سے بیمار تھے، لیکن چچا ہدایت اللہ کی بیگم، جنہیں ہم چچی کہتے تھے اور جو بالکل صحت مند دکھائی دیتی تھی، وہ ان کے کینسر میں مبتلا ہو گئی۔ انہی دنوں کینسر جیسے مرض کا علاج آج سے 3 گنا مہنگا تھا اور اسے عمرہ کی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ چچا کی مرض کے بارے میں پتہ چلتے ہی رجب اور چچا بری طرح فکر مند ہو گئے کہ اب علاج معالجے کا بندوبست کس طرح کیا جائے۔ تب رجب نے چچا کا مکان، جسے کچھ عرصہ قبل چچا رجب کے نام کر چکے تھے، کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ چچا ہدایت اللہ اور چچی نے بہت سمجھایا کہ اس مکان پر رجب کے مستقبل کی بنیاد کھڑی تھی، مگر رجب نے ان کی ایک نہ سنی۔ آپ دونوں کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، میں ہرگز نہیں انہیں اتار سکتا، لیکن جو تھوڑی بہت ذمہ داری میں پوری کر سکتا ہوں وہ تو مجھے کر لینے دیں۔ یہ گھر بھی آپ لوگوں کا ہی دیا ہوا ہے، قسمت میں اپنا مکان ہوا تو دوبارہ مل ہی جائے گا، لیکن قسمت میں مجھے آپ جیسے لوگ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ رجب نے قطعیت سے کہہ کر اگلے چند روز میں مکان فروخت کر دیا تھا اور وہ تمام رقم چچی کے علاج پر خرچ کرنا شروع کر دی جو مکان کی فروخت سے انہیں ملی۔ وہ لوگ اسی محلے میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پہ لے کر رہنے لگے۔ سارا جمع جتھا چچی کے علاج پر خرچ کرنے کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکی۔ ان کے انتقال کے بعد چچا ہدایت اللہ بہت چپ چپ اور مزمحل رہنے لگے۔ وہ رجب کو سمجھاتے کہ کم سے کم ایک بار جا کر اپنے والد سے ملے، لیکن بہت تابعداری کے باوجود یہ واحد بات تھی جو رجب نے ان کی مان کر نہ دی۔ ٹھیک 2 ماہ بعد بے حد معمولی بخار میں مبتلا ہو کر چچا ہدایت اللہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میرے ابا جو کئی سالوں سے بیمار اور لاغر تھے، کئی روز تک روتے رہے۔ انہیں اس بات کا قلق تھا کہ ان کی اتنی طویل بیماری کے باوجود اللہ نے انہیں اپنے پاس بلانے کے بجائے ان کے بھائیوں جیسے دوست اور عزیز بھاوج کو بلا لیا۔ رجب ان دنوں بہت افسردہ اور تنہا ہو گئے تھے۔ فیاض بھائی اور ہم سب نے ان کو بہت جذباتی سہارا دیا۔ ابا جو ہر وقت اللہ سے شکوہ کرتے تھے، چند مہینوں کے بعد خاموشی سے چل بسے۔ پچھلی رات میں نے انہیں کھانا کھلایا، پھر میں اور فیضان دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے، لیکن صبح جب میں انہیں جگانے گئی تو ان کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہماری دعائیں اور استطاعت سے بڑھ کر مہنگا علاج بھی ان کی موت کو نہیں ٹال سکا تھا۔ ہم بہت روئے دھوئے، یوں لگتا ہے جسے کسی اندھے کے ہاتھ نے سر سے آسمان گھسیٹ لیا ہو، لیکن ہمیں صبر آ ہی گیا، کیونکہ موت وہ واحد چیز ہے جس پر دیگر تمام صدمات کے مقابلے میں جلد صبر آتا ہے۔ انسان ساری دنیا سے ٹکرا سکتا ہے، حکم الہی سے نہیں۔ بہرحال ہمیں صبر آ گیا اور ہم تینوں نے دل سے یہ بات قبول کر لی کہ اب ہمیں ابا کی شفقت سے محروم ہو کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہی بات کچھ مہینے قبل
رجب نے بھی سمجھ لی تھی۔